میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ مشن اسلام کے سلسلے کا پہلا پروگرام لے کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوں تو اسلام کی بنیاد قرآن کریم اور سنت مبارکہ پر ہے، سو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اس مشن کا آغاز قرآن کریم کے ترجمے سے کیوں نہیں کیا؟ تو جناب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ابتدا میں ہی ہمارا یہ مشن کسی قسم کی فرقہ واریت کا شکار ہو جائے اور لوگوں کو طرح طرح کے اعتراضات کرنے کا موقع میسر آ جائے کہ جناب آپ نے تو فلاں فرقے کے مترجم کا ترجمہ بیان کر دیا ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ابتدا میں ہم انہی چیزوں کو بیان کریں گے جس پر کہ تمام مکتبہ فکر کا اتفاق ہے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ دو زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی نشانیوں ہی کے بارے میں مجھے بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر، کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر وقت ایک سے زیادہ اصحاب کرام موجود ہوتے تھے،
اس لیے کئی احادیث کو ایک سے زیادہ راویوں سے بھی روایت کیا جاتا ہے۔ اب اگر ان میں الفاظ و بیان کا کچھ اختلاف ہو تو ان کے اپنے کہے گئے الفاظ کی ترمیم کر کے اس حدیث کو دوبارہ روایت کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ اسی حدیث کو جو کہ پہلے بیان کی گئی کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے، جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن بہرے گونگے لوگوں کو ملک کے بادشاہ دیکھو گے، اور یہ وقوع قیامت 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری و مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے۔ ان 5 بیان کردہ احادیث میں جس بات کو بارہا دہرایا گیا ہے وہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ پاک شرک کے معاملے میں انتہائی غیرت مند ہے، اور چونکہ دعا مانگنا بھی عبادت ہی کا ایک جز ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی بیان کیا گیا اللہ وہ ہم سب کے دلوں میں راسخ فرما دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر اس کار خیر میں میری مدد کیجیے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے بلیغ اللسان، اے وحی تو سما، ماورائے گما آپ کا نور ہے، اذکرات